ایک بہت بڑا پرابلم جو اس وقت ان افراد کی جانب سے ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سیاسی یا نظریاتی اس قسم کا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو زیادہ ڈسکس نہ کی۔ یہ بالکل ایسا ہے کوئی کہے کہ جی ماڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اللہ بہت ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں جو بھی ماڈرن بنتا ہے وہ اللہ اللہ بہت ہو گیا نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہت ہو گیا وہ نہیں کہتا، آپ کو بیماری نظر آئے گی وہ ہمیشہ فضائل اہل بیت تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اب معراج کی ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی، اس کو سارا پرابلم ہوتا ہے فضائل اہل بیت۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کام اس سے شیطان کرا اور ہمارے افراد اس میں شامل ہو جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف بلا شک واجب، نماز بلا شک واجب ہے، غسل وضو بلا شک واجب ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو تو امر بالمعروف ممکن ہے کہ کہتے جی اس کی کمی کر دی نا، جتنا میرے خیال سے فقہی احکام پر پورا ایک سلسلہ ہے، پوری فقہ شیعہ کے اوپر جو ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ حتیٰ عراق یا ایران یا لبنان میں بھی کسی بھی عالم کی عربی یا فارسی میں بھی نہیں بنی، آپ ہماری جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم فقہی مسائل کو اہمیت نہیں دے رہے، نہیں، بہت ہم نے فقہی مسائل کی آڑ میں اہل بیت کے ذکر کو کم کرنا بالکل ثابت ہے۔ فقہی مسائل کی آڑ میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بالکل شیطان۔ ویلفیئر بہترین کام ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لیکن ویلفیئر ہمیشہ عزاداری امام حسین کے وقت یاد دلانا بالکل شیطانی۔ اپنی شادی میں، ولیمے میں، تقریب میں، کپڑوں میں، گاڑی میں، کروکری میں، کٹری میں، فون میں، کمپیوٹر میں، یہاں کسی کو ویلفیئر یاد نہیں آتا، ہمیشہ یہ چلتا ہے جی عزاداری امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے ویلفیئر پہ لگایا جائے، یہ آپ سنتے ہی نہیں، شیطانی ندائیں۔ پاکستان میں ایک ندا چل رہی ہے بالکل پکی شیطانی ہے، اس کے اوپر آپ سب کو چاہیے کہ لکھیں جو ہم آج کہہ رہے ہیں، اس پر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا وغیرہ میں لکھنا ہے۔ وہ کیا کہ جی مجالس امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، ادارے نہیں بنائے جا رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں نے بہت ادارے بنائے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بنانے کے لیے ہمیں قومی خزانے کو یوز کرنا چاہیے اور وزیروں اور وزراء اور اپنی حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قوم کو یہ نشہ دینا کہ وزیر وزراء اور یہ لوگ ادارے نہ بنائیں، آپ بنائیں، لمس آپ بنائیں، وہابی اس پر قبضہ کریں، فاسٹ آپ بنائیں، وہابی اس پر قبضہ کریں۔ ہاں یہ مراد ہے کہ جیسے پاکستان ہم بنائیں بعد میں دیوبندی قبضہ کریں۔ یہ جو یونیورسٹی بنانے کی ڈوز دی جا رہی ہے کہ بالکل بیکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھی شیعوں کو پرائمری اور سیکنڈری اسکول بنانے چاہیے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ قوم بیدار ہو، وزیر وزراء ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کا کام ہے، آرمی والوں سے کہا جائے کہ اپنی فیسلٹیز کو کم کرو، اسکول بناؤ، لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ عزاداری کو کم کرو، کالج بناؤ۔ این شیطانیت ہے۔ اور اتفاق سے ایران عراق جنگ کے زمانے میں کسی نے کہا تھا اس وقت مجالس امام حسین کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے، تو آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک پیغام دیا کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، لیکن جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ عزاداری کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے وہ عزاداری کے بجائے کیوں بات ہوتی ہے؟ عزاداری کو ولیمے کے بجائے، نکاح کے بجائے، عقیقی کے بجائے، کھانے کے بجائے، ہوٹل کے بجائے، ہوٹل کی ٹپ کے بجائے، جیولری کے بجائے، کروکری کے بجائے، کٹری کے بجائے، فون کے بجائے، کمپیوٹر کے بجائے، جوتے کے بجائے، کپڑوں کے بجائے، ہی آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ آئے گا عزاداری میں۔ اچھا افطار کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ ابھی بھی دیکھیں جتنے لوگوں کا سیلاب کے وقت بیان آیا، کیا آیا؟ عزاداری اور زیارت کربلا۔ کسی نے نہیں کہا حج اور عمرہ، وہی کہیں سے ندا بلند کہ اس سال پاکستان سے حاجی نہ جائیں، سب دے دو اس کو سیلاب زدگان کو، آئی ندا حج عمرے کی آئی۔ اچھا این سیلاب کے وقت جانور ذبح کیے جا رہے تھے اور ان کا خون جو ہے وہ پانی میں بہا کے اور زیادہ خطرناک کیا جا رہا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا اس سال قربانی نہ کرو، یعنی قربانی کے موسم میں کسی نے نہیں کہا قربانی نہ کرو، لیکن قربانی کے موسم میں ندائیں آ رہی تھیں کہ مجلس۔ وجہ کیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں دین بچانے کا جو سب سے اہم وسیلہ ہے وہ ذکر اہل بیت۔ اسلامی معاشرے میں دین بچنا اگر بچانا ہے تو اہل بیت کے ذکر سے بچے گا، کیونکہ حکم رسول اللہ کیا ہے؟ نتارکوں فی قوم ثقلین۔ لہذا شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کر دو، ذکر اہل بیت کو، تو باقی چیزیں تو توحید النبوت تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا توجہ دلائی ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ امامت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کا ذکر نہیں ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ نبوت کا کام انجام نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے
کہ جب اسلام کی حفاظت کا ہی ذریعہ ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی نبوت، امامت، سب کچھ ویسے ہی نبوت اور توحید تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ نام رہ جائے گا، لیکن اللہ کون سا آ جائے گا؟ جو سیاہ ستہ والا ہے، جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ اور کون سا اللہ آ جائے گا؟ کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے کتب اہل سنت میں، امرد۔ امرد خدا کون سا؟ ایسا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، گھنگریالے بال ہیں، وہ خدا آ جائے گا۔ کب؟ کہ جب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ توحید کا بھی جو شور مچایا جاتا ہے، یاد رکھیں توحید صرف اہل بیت کے ذریعے سے۔ اہل بیت کے مخالفوں کے پاس توحید نہیں ہے، وہ بے داڑھی مونچھوں کا لڑکا نما خدا ہے، تو جس کے لیے کتب اہل سنت میں صفت آئی ہے امرد، بغیر داڑھی مونچھوں کا، گھنگریالے بال والا۔ اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ میں، اہل بیت کو چھوڑیں گے تو رسول اللہ وہ ملیں گے جس پر سیاہ ستہ کی وجہ سے کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے لکھی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ذکر اہل بیت ختم کرنا یعنی توحید ختم کرنا اور نبوت ختم کرنا، اس میں نام رہے گا رسول اللہ کا، لیکن کون سا نام رہے گا؟ اللہ کا، لیکن کون سا اللہ؟ وہ نہیں وحدہ لا شریک لہ، جو قیامت میں نظر بھی آ رہا ہے، جو گدھے پہ سوار بھی ہوتا ہے، جو اپنی ٹانگ بھی جہنم میں ڈالتا ہے، جو عرش پر بیٹھا ہے، موٹی موٹی رانیں ہیں، گھنگریالے بال ہیں، اور نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ منہ، وہ اللہ۔ صحیح اللہ آپ کو چاہیے تو اہل بیت سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل دشمنوں نے لاکھ مٹھانا چاہے لیکن، اور اسی طرح سے اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بعض دیگر آسمانی کتب میں بھی مل جاتے ہیں۔